اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ دیکھیں ماہ مبارک رمضان ہے، قرآن مجید کا مہینہ ہے، اور اس میں قرآن مجید پڑھنا، قرآن مجید سمجھنا، قرآن مجید کی تعلیم حاصل کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ میں آپ کو عرض کروں کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ترجمے سے قرآن پڑھ لیں گے تو قرآن سمجھ میں آ جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ قرآن کی آیات میں تشابہ ہے، متشابہ آیات ہیں۔ کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ جب آپ کتاب پڑھنا شروع کرتے ہیں تو کتاب آپ سے دور ہو جاتی ہے، ہدایت بھی دور ہو گئی، کتاب بھی دور ہو گئی، لہذا فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب، کتاب یہاں رکھی ہوئی ہے اور کہا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ تو وہ ہدایت اور وہ کتاب جو آپ سے دور ہو گئی، وہ اگر قریب ہوتی ہے تو نفس کی مخالفت سے، نفس کی، شیطان کی مخالفت سے دور ہوتی ہے اور ہدایت اور صراط مستقیم قریب ہو جاتی ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد والے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جی مولویوں نے قرآن مجید کو پیچیدہ بنایا، قرآن تو بہت آسان ہے۔ قرآن آسان بھی ہے، یعنی اس میں ہر چیز کا بیان بھی ہے، لیکن قرآن مشکل بھی ہے، قرآن محکم بھی ہے، قرآن متشابہ بھی ہے، قرآن ظاہر بھی ہے، قرآن باطن بھی ہے۔ مولا نے فرمایا قرآن کی وہ گہرائیاں ہیں جو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ تو دیکھیں آپ قرآن مجید پڑھنا شروع کرتے ہیں، ایک میں جملہ آج کے درس کے لیے آپ کو ہدیہ کروں کہ آپ جیسے قرآن پڑھنا شروع کرتے ہیں تو فوراً بنی اسرائیل شروع ہو جاتا ہے۔ سورہ بقرہ پورا بنی اسرائیل ہے، آل عمران بنی اسرائیل ہے، کتنی سورتیں ہیں جو بنی اسرائیل ہیں۔ بھائی بنی اسرائیل کو بنے ہوئے اور بگڑے ہوئے ہزاروں سال گزر گئے، اور اللہ تعالیٰ ابھی بھی بنی اسرائیل کی بات کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ابھی بھی جو ہے وہ کس کی بات کر رہا ہے؟ بنی اسرائیل کی بات کر رہا ہے۔ تو اب دیکھیے فلسطینیوں کو کون مار رہا ہے؟ بنی اسرائیل ہی تو مار رہا ہے، اس لیے تو بنی اسرائیل کی بات کرنی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ لیکن فرق ہے آپ کے زمانے کہ بنی اسرائیل میں، اور جب ہم چھوٹے چھوٹے تھے اس وقت کے جو بنی اسرائیل تھے ان میں فرق ہے۔ پہلے فلسطینی پٹتا تھا، آج کا فلسطین بنی اسرائیل کو پیٹ رہا ہے۔ تو یہ اچھا، اب یہ تو ہمارے کانٹیکٹ سے بات چلی گئی تھوڑی سی اس طرف، لیکن ہم پلٹتے ہیں اپنی طرف کہ بنی اسرائیل کی بات، آپ قرآن مجید کی آیات کھولتے ہیں تو بنی اسرائیل کی بات شروع ہو جاتی ہے۔ تو بنی اسرائیل ایک کیس اسٹڈی ہے، ایک مثال ہے
جو باتیں بنی اسرائیل کے بارے میں ہو رہی ہیں ہو بہو وہ آپ کے معاشرے اور امت محمدی کے اوپر پوری اتر رہی ہیں. اور اس کی میرے پاس دلیل ہے، میں دلیل دیتا ہوں آپ کو کہ بنی اسرائیل میں جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ تبوک پہ تو وہ کل مفتی ہمدرد کے ساتھ تھے، تو میں نے یہ بات کہی کہ حضور نے وہاں پہ کہنے لگے وہ تو بچوں کے اور عورتوں کے پیچھے چھوڑ کے گئے تھے حضور حضرت علی کو. نہیں، حضور جب وہ یہ باتیں چلی، منافقوں نے باتیں مشہور کی، تو حضور تو حضرت علی نے تلوار اٹھائی، گھوڑا اٹھایا اور حضور تک پہنچ گئے اور کہا یا رسول اللہ آپ مجھے لے کے نہیں گئے اور عورتوں اور بچوں میں چھوڑ گئے. تو حضور نے ایک جملہ کہا کہ ان المدینۃ لا تصلح الا بی او بیک، مدینے کی صلاح، مدینے کی اصلاح اے علی یا میں کر سکتا ہوں یا تم کر سکتے ہو. کہا یہ ہماری کتابوں میں نہیں آیا. میں نے کہا یہ تو آپ کی ساری کتابوں میں آیا، ان المدینۃ لا تصلح الا بی او بیک اما ترضى ان تكون منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی. کیا اس پہ راضی نہیں ہو کہ تمہیں مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی، سوائے اس کے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. تو مشابہت ہے، کتنی مشابہت کہ جب حضرت علی کے امام حسن ہوتے کہ حضرت علی کے یا جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کہ یا میں کہوں رسول کے یا کہوں نفس رسول کے، جب ولادت ہوئی اور کہا کہ کیا نام رکھے تو کہا جو ہارون کے بچے کا نام تھا وہی رکھ لو. کہا میری زبان تو ہبریو نہیں ہے، میری زبان عبرانی نہیں ہے، میری زبان عربی ہے. کہا اس کا ترجمہ کر لو. تو شبر تھا، شبر کا ترجمہ کیا تو حسن ہوئے. پھر دوسرا بیٹا ہوا، کہا اس کا نام شبیر رکھ لو، تو شبیر کا ترجمہ کیا تو حسین ہوئے. تو اس سے زیادہ اور کیا مشابہت ہو سکتی ہے کہ جو ہارون کے بچوں کے نام تھے وہی حضرت علی کے بچوں کے نام رکھے. تو یہ مشابہت ہے، پوری کی پوری مشابہت ہے. تو جب بھی قرآن مجید میں آپ پڑھے ہیں کہ بنی اسرائیل کا ذکر آ گیا، بنی اسرائیل بنی اسرائیل بنی اسرائیل، تو یہ سمجھیں کہ قرآن امت محمدی سے خطاب کر رہا ہے. اگر بات واضح ہوئی ہے تو صلوات بھی پڑھتے جائیے. تو بنی اسرائیل ایک کیس اسٹڈی ہے، وہ کل کہہ رہے تھے. تو وہاں آپ دیکھیے کمپیریزن ہے، یعنی موازنہ کر سکتے ہیں آپ وہاں کہ وہ دعا کی انہوں نے رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. یہ دعا کی وہاں، اور سرکار کو عطا ہوا بغیر دعا کیے. کہا الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا. اب جو یہ علی والے ادھر ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو میں تو نہیں کہوں گا کہ قرآن کی طرف آنا چاہیے، میں تو یہ کہوں گا علی والوں کو تھوڑا سا علی کی طرف آنا چاہیے، اس لیے کہ علی قرآن کے ساتھ ہے. صلوات پڑھے والے جی، علی والوں کو علی کی طرف آنا چاہیے، اس لیے کہ علی قرآن کے ساتھ ہے، علی مع القرآن. تو قرآن کو سمجھے، دیکھیں آپ کے کس طرح سے جو علی کے دشمن تھے، جو قرآن کے دشمن تھے، انہوں نے روح قرآن کو مسخ کیا. تو میری موضوع یہ تفسیر قرآن اور علی. تو یہاں پہ وہاں پہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، یا اللہ میں اکیلا ہوں. کون؟
اب ایک جملہ تو میں نے آپ کو یہ ہدیہ کر دیا، لیکن یاد کرتے جائیں، نوٹ کرتے جائیں. اب کسی کے پاس نوٹ بک ہوتی تو نوٹ سے میں کہتا ہوں نوٹ بک بھی ایک ہونی چاہیے کہ نوٹ کرتے جائیں. ایک تو یہ آپ کو ہدیہ کیا کہ بنی اسرائیل کا جہاں بھی ذکر آیا وہ کیس اسٹڈی ہے، وہ ایک مثال ہے آپ کے لیے ہو بہو. ایک بات یہ ہو گئی. دوسری بات یہ کہ اب یہ جو مشابہت کی تو وہاں پہ ہاں، تو اب دوسری بات یہ ہدیہ کر رہا ہوں کہ ہدایت موعظے کے ساتھ ہے. وہ ایک بچہ ہے جس کو اس کے ماں باپ بہت سر پہ چڑھاتے ہیں، کچھ بھی نہیں کہتے، بڑے نازوں سے پالا تھا، اور جتنے نازوں سے پالا اتنا ہی بدتمیز نکلا. اور جس کو پھٹکاریں پڑی، ڈانٹیں پڑی، اٹھتے بیٹھتے اس کو جو ہے وہ کیا گیا. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ بڑے اچھے نکلتے ہیں. تو ہدایت ایسی پلیٹ میں رکھ کے نہیں ملتی، ہدایت موعظے کے ساتھ ہے. ہدی و موعظۃ للمتقین، ہدایت واعظ کے ساتھ ہے، ہدایت نصیحت کے ساتھ ہے. نصیحت نہیں سن سکتے تو ہدایت بھی نہیں مل سکتی. ہدایت نصیحت کے ساتھ ہے، ہدی و موعظۃ. کتاب حکمت کے ساتھ ہے، خالی کتاب نہیں ہے. کتاب حکمت کے یعلمہم الکتاب والحکمہ. اگر خالی کتاب کی تعلیم کافی ہوتی تو حکمت کیوں تعلیم دی؟ فالتو دے گیا. جو حکمت بھی تعلیم، یعلمہم الکتاب والحکمہ، تعلیم دے رہے ہیں نبی، کتاب اور حکمت کی تعلیم دے رہے ہیں. اگر کتاب کی تعلیم کافی تھی تو حکمت کی تعلیم دینے کی کیا ضرورت تھی؟ تو معلوم ہوا نہیں، کتاب کافی نہیں ہے، کتاب کے ساتھ حکمت کی بھی تعلیم کی ضرورت ہے. تو بھئی جب خالی کتاب کافی نہیں ہے، کتاب کے ساتھ حکمت کی ضرورت ہے، تو اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ کتاب کے ساتھ اطرت کی ضرورت ہے. تو ہدی و موعظۃ، کتاباً و حکمہ، کتاب اور حکمت، ہدایت اور موعظہ. موسیٰ اور ہارون، تو جب ادھر کتاب اور حکمت ہے، ہدایت اور موعظہ ہے، موسیٰ اور ہارون ہے، تو یہاں اکیلے محمد نہیں آتے، یہاں بھی محمد اور علی ہیں. محمد اور علی ہیں. حضرت علی، وہ ہارون بھائی ہے، سگا بھائی ہے. حضرت علی سگے بھائی نہیں ہے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے. مذاق نہیں ہے. یعنی آپ دیکھیے کہ حضرت علی سگے بھائی نہیں ہیں، لیکن بلایا، اور جب سب کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا تو وہاں پر یہ جملہ کہا. وہ تو ان کو جو دوسرے تھے ان کو تو صرف جو وہ دنیا میں بھائی بنایا، اور علی کے بارے میں کہا انت اخی فی الدنیا والآخرہ. تو جب تک بھائی بنایا نہیں تھا چچا زاد تھے، اب جب بنا لیا تو انت اخی فی الدنیا والآخرہ. تو موسیٰ اور ہارون اور محمد اور علی. تو موسیٰ نے ہارون کو مانگا، میں اکیلا ہوں یا اللہ، سینہ تنگ ہو رہے، الو کے پٹھے سارے میرے اطراف میں، بنی اسرائیل تنگ کرتے، میرے سینے کو گشادہ کر دے، میرے کام کو آسان کر دے. اور ایک بوجھ اٹھانے والا، وکیل کے پاس بھی اسٹینوگرافر ہوتا ہے، شاگرد ہوتے ہیں، فائلیں اٹھائے ہوئے ہوتے ہیں، اس کا بوجھ اٹھا کے لے کے چل رہے ہوتے ہیں. کچہری میں جب جاتے ہیں تو وہ اتنی فائلیں لے کے ان کے چل رہے ہوتے ہیں، ان کا بوجھ اٹھانے والا ہے. میں ایک اکیلا جو ہے وہ میرے ایک ساتھ میں، تم بھی مجھے ایک کوٹا دے دے، کم سے کم ایک ہی بندہ میرے ساتھ کر دے. تو کہا کس کو ساتھ کرے گا؟ میرا بھائی ہارون ہے، اس کو جو ہے وہ آپ اس کے آرڈرز نکال دیں، اس کی نوکری پکی کر دیں. سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے؟ اگر سمجھ رہے ہیں تو ایک اور مرتبہ صلوات پڑھیں. رب اشرح لی صدری، میرے سینے کو گشادہ کر دے، ویسر لی امری، کام کو آسان کر دے، واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی،
میری زبان میں جو گرا ہے اس کو کھول دے کہ میری بات صحیح سے سمجھ لیں. وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، میرے اہل سے، میرے خاندان سے میرے لیے ایک وزیر قرار دے، ایک بوجھ اٹھانے والا قرار دے. ہارون اخی اشدد بہی ازری، ہارون کے ذریعے سے میری کمر کو مضبوط کر دے. تو جب ہارون کے ذریعے سے موسیٰ کی کمر مضبوط ہو سکتی ہے تو علی کے ذریعے سے محمد مصطفیٰ کی کمر مضبوط ہوتی ہے، اور عباس کے ذریعے سے حسین کی کمر مضبوط ہوتی ہے. تو ایک کمبینیشن ہے، کمبینیشن چلے گا. موسیٰ اور ہارون، محمد اور علی. تو مانگا وزیر دے دے، وزیر مانگا نہیں مانگا. تو وہاں وزیر مانگا کس نے؟ موسیٰ نے. کس کو؟ ہارون کو. یہاں مانگا نہیں، کہا ہم نے تمہارے سینے کو گشادہ کر دیا. اب سنیے گا، الم نشرح لک صدرک، ہم نے تمہارے سینے کو گشادہ کر دیا. وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، اور تمہارا بوجھ اٹھا لیا. تو اللہ نے خود آ کے اٹھایا تھا کیا، یا اٹھانے والا بھیجا تھا؟ بتائیے. اٹھانے والا بھیجا تھا. وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ، جو بوجھ آپ کی کمر توڑ رہا تھا اس بوجھ کو اٹھانے والا بھیج دیا. ہم نے آپ کا بوجھ اٹھا لیا. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، آپ کے ذکر کو بلند کیا. فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. اب یہاں پہ ایک جملہ بولوں گا تاکہ آپ یہ زحمت میری سعادت ہو جائے، تمام ہو جائے، اور اس درس کا مقصد حاصل ہو جائے اور آپ سمجھ جائیں کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں. تو مفسرین نے کام کی بات یہاں تھی، مشابہت کو ذہن میں رکھیے گا. موسیٰ نے کیا مانگا تھا؟ وزیر. اور یہاں پہ بھی کیا آتا ہو رہا ہے؟ وزیر. اب جو وزیر کے دشمن ہیں وہ کیا کہیں گے؟ انہوں نے کہا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، جب آپ نماز پڑھ لیجئے گا تو تعقیبات پڑھیے گا، تسبیح پڑھیے گا، دعائیں پڑھیے گا. ایسے ہی نہیں نماز کو ختم کر لیے. إِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اس کے بعد جو ہے وہ اپنے رب کی طرف رغبت کریے گا. تو معنی خراب کر دیے. تو کیوں کیے؟ اس لیے کہ علی سے دشمنی تھی، قرآن سے دشمنی تھی، محمد مصطفیٰ کے بنائے ہوئے نظام سے، نظام ولایت سے دشمنی تھی، لہٰذا اس معنی کو ہٹا دیا. تو کہا کیا کہا؟ انہوں نے تو مانگا تھا وزیر دے دے، یہاں وزیر دے دیا. کہا محمد وزیر تو ہم نے آپ کو دے دیا، ہم نے آپ کے سینے کو گشادہ کر دیا، آپ کے بوجھ کو اٹھا لیا، آپ کے کام کو آسان کر دیا اور آپ کو وزیر عطا کر دیا. اب آپ نے ایک کام کرنا ہے کہ اس وزیر کے ہاتھ کو اٹھا کر یہ کہنا ہے من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. جیسے کوئی پارٹی ہو وہ کہے کہ ہم آپ کو علم بھی دے رہے ہیں، ہم آپ کو جو ہے وہ ساری چیزیں دے رہے ہیں، آپ نے اس کو لگانا ہے. یہاں آپ نے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، آپ جو ہے وہ ساری چیزیں بنا کے دے رہے ہیں. تو ہم اتنے بھی گئے گزرے نہیں ہیں کہ ہم اس علم کو نصب نہ کر سکیں، ہم آپ کو کر کے دکھائیں گے. تو ماشاءاللہ مومنوں میں جذبہ ہے، ایمان ہے، سارے کے سارے کریں گے. تو اس طرح سے حضور کو یہ حکم ہوا کہ ہم نے آپ کو وزیر عطا کیا. فَإِذَا فَرَغْتَ، جب آپ نبوت کے کاموں سے فارغ ہو جائیں، جب حجۃ الوداع آ جائے، جب آپ کی رسالت کے تمام کام ادا ہو جائیں، تو پھر علی کی ولایت کا اظہار کر دیں. نہیں، اظہار نہیں کریں، علی کو ولایت کے لیے نصب کر دیں، مقرر نصب کر دیں. یار اظہار تو وہ فضائل کا کرتے آ رہے تھے، اظہار کافی نہیں ہے. تو یہ جو وہ سورہ الم نشرح لک صدرک اور یہ سورہ والضحیٰ، یہ کنیکٹڈ ہے ایک دوسرے سے. جیسے سورہ قریش اور سورہ
فیل یہ کنیکٹڈ ہیں، جیسے قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس کنیکٹڈ ہیں، جیسے محمد اور علی کنیکٹڈ ہیں، جیسے قرآن اور اطرت کنیکٹڈ ہیں، جیسے کتاب اور حکمت کنیکٹڈ ہے، جیسے ہدایت کنیکٹڈ ہے موعظے کے ساتھ۔ صلوات پڑھنے محمد والی۔ تو عزیزو یہ ہے پورا ایک کمبینیشن ہے، ایسے ہی نہیں ہے۔ تو انہوں نے اس کو چینج کیا۔ میں آپ کو ایک اور اس کی مثال دیتا ہوں کہ کس طرح سے چینج کیا، اور پھر میں جو ہے وہ تھوڑا سا اپنی گفتگو کو جو ہے وہ واپس اس طرف لانا چاہوں گا جہاں سے وہ ڈسکنیکٹ ہوئی تھی۔ ایک مرتبہ صلوات ہدیہ کر دی محمد۔ یعنی کہا کہ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین ثم لتسألن یومئذ، پڑھیے، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ قرآن مجید پڑھنا چاہیے، قرآن مجید ازبر ہونا، چھوٹی چھوٹی صورتیں یاد ہونی چاہیے۔ یہ جو آخری پارہ ہے یہ ہمیں تقریباً یاد ہونا چاہیے، اس سے مانوس ہونا چاہیے۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اس دن تم سے، یہ معنی کرتے ہیں نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اچھا، اب اتنے جو ہے وہ انگوٹھا چھاپ آپ بھی نہیں ہیں، پڑھے لکھے مجمع ہے، ماشاءاللہ سمجھدار ہے، مجلس سے سننے والا۔ تو اگر میں آپ سے پوچھوں کہ حضور بتائیے کہ رحیم کسے کہتے ہیں، بتائیے رحیم کسے کہتے ہیں؟ جی، رحمت والا۔ کریم کسے کہتے ہیں؟ جی، کرم والا۔ کلیم کسے کہتے ہیں؟ کلام والا۔ تو رحیم رحمت والا، کلیم کلام والا، جس سے اللہ تعالیٰ نے کلام کیا موسیٰ کلیم اللہ، کریم کرم والا۔ تو اس کا مطلب یہ اس وزن پہ جو چیز بھی آ رہی ہے، عربی زبان کے قاعدے یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں ایک والا لگے گا۔ تو کریم کرم والا، رحیم رحمت والا، کلیم کلام والا، تو مانو کہ نعیم یعنی نعمت والا، جس پہ اللہ کی نعمت اترتی ہے اور یہاں سے لوگوں میں تقسیم ہوتی ہے، اسی نعمت کو کہتے ہیں نعیم۔ تو لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، اس دن تم سے ضرور نعمت کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، نعمت والے کے بارے میں پوچھا جائے گا، نعمت والے کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ایک مرتبہ صلوات ہدیہ کریں تو میں اس سورے سے متعلق نعمت والے کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ راوی کہتے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے کھانے پہ دعوت تھی، بڑی قسمت ہے، ہمیں بھی وہ موقع ملے کہ امام کے ہاں کھانے پہ دعوت ہو۔ کہتے ہیں ہم گئے، بہترین کھانا، کہتے ہیں اوہ کیا خوش ذائقہ کھانا، ایسا ہم نے کھایا نہیں زندگی میں۔ کہ ابھی کھانا ختم نہیں ہوا تھا کہ خرما آئے، کھجوریں آئیں، بہترین کھجوریں زندگی میں نہیں کھائی تھی۔ تو یہ شخص نے جو وہ عذاب کہا کہ تم سے اس نعمت کے بارے میں جو امام جعفر صادق علیہ السلام کے دسترخوان پر تم استعمال کر رہے ہو، ان نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ وہ ہمارے سنی بھائی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پوچھے گا، ہاں بھائی ٹھنڈا پانی کتنا پیا تھا،
کباب کتنے کھائے تھے؟ بوتلیں کتنی پی تھی؟ پراٹھے کتنے کھائے تھے؟ وہ یہ کہ راوی کہتا ہے یہ امام نے سنا، انہوں نے پوچھا کیا بولا تم نے؟ کہا میں یہ بولا۔ مولا نے فرمایا کہ اگر ایک عام عزت دار انسان تمہیں گھر پہ بلائے اور تمہیں کھلائے اور اس کے بعد پوچھے کہ تم نے کیا کیا کھایا، تو تم اس سے بولو گے کہ یہ سخی انسان ہے، کرامت والا انسان ہے، یا بولو گے گھٹیا انسان ہے، سالے نے کھلایا تو بہت اچھا، لیکن اس کے بعد جو ہے وہ سب سے جو انٹیلیجنس بھی لے رہا ہے کہ کتنا کتنا کیا کیا کھایا کس نے؟ تو کہا پھر اس کا کیا مطلب ہے؟ کہا مولا نے فرمایا اس کا مطلب یہ ہے جو نعمت والا ہے، ہماری جو ولایت ہے، نعمت والا جس پر نعمت نبوت و ولایت اتری، اس امام کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو سب سے بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے وہ ولایت ہے، نبوت سے بڑی نعمت جو ہے وہ ولایت ہے۔ تو اس میں ہم نے عشر خمسے پڑھے ہیں، اس کے اوپر خیر بہرحال کبھی اور کی بات کریں گے۔ تو یہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی، اور میں نے آپ کو یہ بھی بتا دیا کہ اس کا جو ہے وہ وضحا سے کنیکشن ہے۔ اب وہ کنیکشن کیا ہے وہ میں نہیں بتا سکتا ابھی، ورنہ جو بات ہے وہ رہ جائے گی، کل کی بات سے کنیکٹ کرنا۔ دیکھیں کل یہ کہا تھا، قرآن مجید پڑھتے ہیں نا، سمجھ کے پڑھے تو علی سمجھ میں آئیں گے، قرآن سمجھ میں آئے گا۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ۔ آپ دیکھ لیجئے قرآن مجید میں بقرہ 177 میں نیکی یہ نہیں ہے کہ اپنے چہرے مشرق و مغرب کی طرف پھیر لو، بلکہ نیکی یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ۔ ایسا ہی ہے نا؟ ایسا نہیں ہے، یہ نہیں کہہ رہا اللہ تعالیٰ کہ نیکی یہ ہے کہ ایمان لاؤ۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہہ رہا کہ نیکی یہ ہے کہ ایمان لاؤ۔ اللہ کہہ رہا ہے نیکی وہ ہے جو ایمان لایا، جو غار حرا میں جب محمد مصطفیٰ پر جبریل امی اتر رہے تھے، جو سب سے پہلے ایمان لایا، نیکی وہ ہے، بر وہ ہے، نیکیوں کا سمندر وہ ہے۔ تو قرآن مجید خالی باتیں نہیں کرتا، بلکہ جو عمل کر کے دکھاتا ہے اس کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ نیکیوں کا سمندر وہ علی ابن ابی طالب ہیں جو سب سے پہلے ایمان لائے۔ صلوات پڑھے محمد والے۔ دیکھیے بقرہ 177 میں یہ بات کی، بقرہ 189 میں یہ کہا، یہ کل ہم نے بتایا تھا۔ آج ایک اور آیت اس حوالے سے، بیر کا لفظ کئی دفعہ استعمال کیا، 5-6 دفعہ، لیکن 3 دفعہ میں آپ کو یہاں پر جو آیا جس معنی میں وہ بتا رہا ہوں۔ اب یہ دوسری مثال ہے، ایک اور مثال دوں گا اور اس کے بعد یہاں وائنڈ اپ کر دوں گا۔ یہاں کہا کہ لیس البر بان تاتوا البیوت من ظہورها، کہا نیکی یہ نہیں ہے کہ تم گھروں میں داخل ہو پچھواڑے سے۔ گھروں میں 2 دروازے ہوتے تھے، ایک تو باقاعدہ دروازہ ہوتا تھا، ایک پچھواڑا ہوتا تھا۔ تو کہا پچھواڑوں سے آنا یہ نیکی نہیں ہے، نیکی یہ ہے وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى۔ تو یہاں بھی یہ کہا نیکی یہ ہے نہیں کہا، کہا نیکی وہ ہے جس نے تقوی اختیار کیا۔ نیکی وہ ہے جس نے تقوی اختیار کیا اور وہ گھروں میں آیا دروازوں سے۔ یہ ترجمہ ہو گیا۔ ایک اور مرتبہ ترجمہ پڑھوں پھر آپ بات جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھ دوں۔ کہا نیکی یہ نہیں ہے کہ گھروں میں داخل ہو پچھواڑے سے، بلکہ نیکی وہ ہے جس نے تقوی اختیار کیا اور گھروں میں آیا دروازے سے۔ تو جب قرآن مجید یہ کہہ رہا ہے کہ مجسم نیکی وہ متقی انسان ہے جس نے تقوی اختیار کیا اور وہ گھروں میں داخل ہوا دروازے سے، تو جب بر قرآن کی نظر میں وہ ہو سکتا ہے جس نے تقوی اختیار کیا
وہ بر ہو سکتا ہے تو جو امام المتقین ہو وہ کتنا بڑا بر ہوگا. جب نیکی بر وہ ہو سکتا ہے جو دروازے سے آئے اور جو خود دروازہ ہو، جو خود دروازہ ہو. لہذا حضور نے فرمایا انا مدینۃ العلم و علی بابها. صلوات پڑھے محمد. دیکھیں یہ دو آیات میں نے آپ کو بقرہ 177 اور بقرہ 189 کہ قرآن مجید خالی پیلی کی نیکی کی بات نہیں کرتا، نیکیوں کا جو مجسم رول ماڈل ہیں، جو امام المتقین ہیں، ان کی بات کرتے ہیں. تیسری آیت کریمہ جہاں سے یہ چوتھا پارہ شروع ہوتا ہے، لن تنالوا البر، نکالیں، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. آ گیا بر، آ گیا. تو کیا کہا کہ تم ہرگز، اب ترجمہ کروں، ظاہر ہے آپ کو سمجھانے کے لیے کہ آج جو میں سوچ رہا ہوں آپ بھی میرے ساتھ شامل ہو جائیں. تو کہا کہ ہرگز، معنی اس طرح سے کیا ان لوگ مترجمین نے کہ ہرگز نیکی تک نہیں پہنچ سکو گے. لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، یہاں تک کہ تم خرچ کرو اس میں سے جس میں سے پسند کرتے. تو یہ آیت کریمہ جب اتری تو سید کونین کی شادی ہوئی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کو رخصت کیا، اور آپ کی والدہ ماجدہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی طرف سے ایک جوڑا رکھا گیا تھا فاطمہ زہرا کے لیے. ایک جوڑا رکھا گیا تھا کہ میری بیٹی جب شادی ہو تو ملکۃ العرب نے کہ یہ جوڑا اس کو ماں کی طرف سے پہنا دے. تو ایک بیٹی جس کی ماں کب سے پہلے دنیا سے جا چکی ہو اور اس کی طرف سے اسے شادی کا جوڑا دیا جائے، اور جب سید المرسلین شادی کے اگلے دن پہنچے ہیں تو کہا بیٹی میں تمہیں عام لباس میں دیکھ رہا ہوں، وہ جوڑا جو تمہاری ماں کی طرف سے تمہیں چڑھایا گیا تھا وہ کہاں گیا؟ کہا وہ میں نے اللہ کی راہ میں ہدیہ کر دیا. اللہ کی راہ میں ہدیہ کر دیا، دے دیا. جب یہ آیت کریمہ اتری کہ تم نیکی تک بر تک نہیں پہنچ سکو گے، تو بر کون تھے؟ بر علی ابن ابی طالب تھے. تو قرآن مجید تمام مسلمانوں سے اعلان کر کے یہ کہہ رہا ہے کہ بر تک تم نہیں پہنچ سکتے. یہ فاطمہ زہرا ہیں جو اپنی محبوب ترین چیز دے کے بر تک پہنچ گئی اور علی ابن ابی طالب کو پا لیا، لیکن تم بر تک نہیں پہنچ سکتے. محمد وآل محمد صلوات. پھر اگر تم اللہ کی راہ میں خرچ بھی کرو گے تو بر تک نہیں پہنچ سکتے. اگر محبوب ترین چیزوں میں سے بھی خرچ کرو گے تو بر تک نہیں پہنچ سکتے. یہ وہ اہل بیت تھے جو یہ بیوی تھیں جو بر تک پہنچ گئے. کتنا وقت ہے؟ ہو گیا وقت. تو عزیزان محترم، اس سلسلے کو قرآن مجید کے جو تفسیر قرآن اور علی ابن ابی طالب، تو ہم نے آپ کو نعیم کا مطلب بتایا، ہم نے آپ کو بر کا مطلب بتایا، اور ہم نے آپ کو یہ بتایا کہ بنی اسرائیل کی جہاں جہاں بات ہوئی ہے تو وہاں پہ موسیٰ اور ہارون تھے، اور حضور نے فرمایا حضرت علی سے انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ. تو جب وہاں پہ موسیٰ نے ہارون کو
موسیٰ ہارون کے ساتھ ہیں، موسیٰ اور ہارون، موسیٰ نے ہارون کو اپنا خلیفہ بنایا تو محمد مصطفیٰ نے علی ابن ابی طالب کو اپنا خلیفہ بنایا۔ تو اسی کے ساتھ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگارہ ہمیں اپنی کتاب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اس کتاب سے ہدایت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے دلوں کو اس کتاب سے نورانی کر دے، ہمیں اس کتاب کو اپنے بچوں کو تعلیم دینے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن ناطق مصحف کامل امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف پروردگارہ ہمیں ان کا انتظار کرنے والوں میں اور اپنے بچوں کو ان کا سپاہی بنانے والوں میں قرار دے، حضرت کے راستے کے پتھر صاف کرنے کی توفیق عطا فرما، ظالموں کو ہمارے سر پر مسلط نہ فرما، بے محمد و آلہ۔ سب مل کے امام کی صحت و سلامتی کے لیے دعا کریں، سب مل کے میرے ساتھ مل کے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وَتُمَتِّعَهُ فِيهَا طَوِيلًا بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ۔